بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو ہم مسجد کے پاس بیٹھ کے بنا رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب اسلام ہے۔ بہت سے لوگ سوچ جائیں گے مجدد کون ہے اس دور کا، تو دیکھو اب مجدد کا معاملہ تو اب اس دور میں نظر نہیں آتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ دیوبند، بریلی، اہل حدیث موجودی یہ چار جماعتوں میں جب مسلمان بڑھ گیا ہے، شیعہ بھی ہیں، تو اب یہ سب ایک دوسرے کو تو مجدد تسلیم کریں گے نہیں۔ ظاہر بات ہے جب مجدد ہوگا یا تو دیوبند میں رہے گا، یا بریلی میں رہے گا، یا اہل حدیث میں رہے گا، یا مودودی میں رہے گا، کسی ایک جماعت کو جوائن کرنا پڑے گا۔ بی جے پی، کانگریس، سپا، بسپا نہیں کرو تو پھر نردلی کھڑے ہو، نردلی چناؤ جیتو صاحب، یہ بھی بڑا مشکل کام ہے۔ ٹکٹ نہیں ملے تو نردلی کھڑے ہو صاحب۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ لوگ سوچتے ہیں مجدد کون ہے۔ دیکھو پہلے ہو چکے مجدد، حدیث شریف میں ذکر ہے ہر 100 سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مجدد کو ظاہر فرمائے گا، جیسا کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ دین اسلام کے اندر کسی نے اگر خرافات ملا دی ہیں تو ان کو ختم کرنے کے لیے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے قبر میں شیطان آتا بہکانے، حضرت فاضل بریلوی نے لکھا، اس کا کہیں بھی وجود نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث شریف میں لکھا، کہیں بھی وجود نہیں ہے۔ یہ ایک من مانی کرنا اور موضوع روایات سے عقیدہ گڑھنا ہے۔ اگر یہ عقیدہ مان لیے جائے تو پھر تو بہت ساری باتیں ظاہر، کئی سوالات کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا شیطان مرنے کے بعد بھی آ کے روح کو بہکا سکتا ہے؟ روح نکل گئی تو اب کیا روح کو بہکانے آئے گا؟ جب تک روح باقی ہے ہمارے جسم میں، جب تک شیطان بہکا سکتا ہے۔ اس پر سب کا عقیدہ ہے، نہ تو صحابہ کا عقیدہ ہے قبر میں شیطان بہکانے آتا ہے، نہ تابعین کا ہے، نہ تبع تابعین، نہ اولیاء کاملین، نہ چاروں اماموں کا ہے۔ پھر یہ فاضل بریلوی نے کیسے لکھ دیا قبر میں شیطان بہکانے آتا ہے اور اس پر عقیدہ بنوا دیا لوگوں کا؟ ایسی اور بھی باتیں ہیں۔ تو مجدد کا یہ کام نہیں ہوتا کہ نئے نئے عقیدے بنا دے قرآن حدیث کے خلاف۔ مجدد وہ ہوتا ہے جو سیدھا اسلام پیش کرے گا، نہ وہ دیوبند کی طرف لے جائے گا، نہ بریلی کی طرف، نہ اہل حدیث کی طرف، نہ مودودی کی طرف، نہ شیعوں کی طرف، وہ سیدھا اسلام۔ آج کے زمانے میں اگر مجدد کوئی ہو سکتا ہے تو آدمی سوچے گا کون ہو سکتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں آج کے زمانے میں مجدد میں کسی کو بتا بھی دوں گا تو آدمی مانیں گے ہی نہیں، سب متفقہ طور سے نہیں مانیں گے۔ مجدد وہ ہوتا ہے جو صاحب ولایت ہو اور متفقہ طور سے اس کو لوگ مجدد مانیں۔ جیسے حضرت فاضل بھائی کو لوگ مجدد مانتے ہیں، ان کے ماننے والے مانتے ہیں، دیوبند والے یا فرنگی محل والے، جامع ازہر والے نہیں مانتے، مکہ شریف، مدینہ شریف والے نہیں مانتے۔ تو اگر وہ مجدد ہیں تو پھر میں بھی مجدد ہوں۔ وہ اگر قمری مجدد ہیں تو میں شمسی مجدد ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی تو دنیا میں نا سن عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے، تو وہ تاریخ بری تھوڑی ہے۔ تو میں سن عیسوی کا شمسی مجدد ہوں۔ اگر حضرت فاضل بریلوی مجدد ہیں تو میں بھی مجدد ہوں۔ بھائی مجدد کا کام کیا ہوتا ہے؟ مجدد کا کام جو دین اسلام میں لوگوں نے خرافاتیں پیدا کی ہیں ان کو ختم کرنا۔ جیسے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو سب مجدد مانتے ہیں، دیوبند والے، بریلی والے سب مجدد مانتے ہیں۔ تو اگر کوئی ہم سے بات کرنا چاہے کہ آپ کیسے شمسی مجدد کیسے بات کرو مجھ سے، 88 152 53 598، پھر ہم بتائیں کہ شمسی مجدد کیسے ہوتے ہیں۔ ہم وہ نہیں کہہ رہے 100 سال میں جو مجدد ظاہر ہوں گے جیسے حدیث میں، وہ مجددین الگ ہیں، ان کو تو سب متفقہ طور سے مانیں گے۔ جیسے عمر بن عبدالعزیز ہیں، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی ہیں، ان کو تو سب مانتے ہیں، امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ لیکن آخری جو مجدد تھے حضرت شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو سب نے مانا، دیوبند، بریلی نے، اہل حدیث۔ تو وہ بہت کرامات والے ولی تھے۔ حضرت شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی جامع المجددین تھے۔ اب آپ کا وہ جامع المجددین یا خاتم المجددین، مطلب خاتم المجددین اس طرح سے کہ ان کے بعد کوئی مجدد نہیں آیا یا لوگوں نے مانا نہیں۔ 13ویں 14ویں صدی ہجری کے وہی مجدد تھے حضرت شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب دیوبند والے ان کو مانتے ہیں، تھانوی صاحب کو، بریلی والے ان کو مانتے ہیں۔ لیکن دیوبند بریلی دونوں اگر مانتے ہیں کسی کو تو حضرت شیخ فضل الرحمن صاحب کو مانتے ہیں، لیکن مجدد ہاں دونوں نہیں مانتے۔ میں تو مجدد بتا رہا ہوں نا، جامع المجددین، خاتم المجددین وہی تھے حضرت شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی۔ ان کے بعد کسی نے کسی کو متفقہ طور سے مجدد نہیں مانا۔
مجدد امام حرم کو کافر نہیں کہے گا، مجدد مسجد نبوی کے امام کو کافر نہیں کہے گا، مجدد دیوبند والوں کو کافر نہیں کہے گا، مجدد ندوہ والوں کو کافر نہیں کہے گا، مجدد مکان پور والوں کو کافر نہیں کہے گا، مجدد فرنگی محل والوں کو کافر نہیں کہے گا، مجدد جو ہے حضرت شیخ یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں کو کافر نہیں کہے گا، مجدد جامع ازہر والوں کو کافر نہیں کہے گا۔ مجدد کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ صاحب جس کو چاہو کافر بنا دو۔ جیسے حضرت فاضل بریلوی کو جو لوگ مجدد مانتے ہیں، تو حضرت فاضل بریلوی کے حساب سے پورے مکہ شریف، پورے مدینہ شریف میں میرا آل ورلڈ چیلنج ہے ان لوگوں کو جو انہیں مجدد مانتے ہیں۔ آل ورلڈ چیلنج ہے 88 152 53 598، 10 ٹکٹ عمرے کے میں دوں گا، 10 ٹکٹ، مگر ایک شرط ہوگی کہ اگر تم نے 10 وہاں پر مومن فاضل بریلوی کے فتوے سے بتا دیے، نکال دیے مکہ شریف مدینہ شریف والوں کو، 10 مکہ شریف سے، 10 مدینہ شریف سے، 70 لاکھ کی یا 60 لاکھ کی آبادی میں 10 مسلمان مکے سے نکال دو، 10 مدینے سے، جنہیں فاضل بریلوی کے حساب سے مسلمان مانا جاتا ہو تو میں تمہارا غلام بن جاؤں گا، 10 ٹکٹ عمرے کے دوں گا، اور نہیں ظاہر کر پائے تو پھر وہ تم سمجھ لو، پھر آپ چلو تمہارے حساب سے کون مسلمان ہے؟ کوئی مسلمان ہی نہیں نکلے گا مکہ شریف مدینہ شریف میں، صحابہ کرام کی اولاد بھی مسلمان نہیں ان کے حساب سے۔ یہ کہتے ہیں دیوبندی کا نکاح نہیں پڑھاتے بریلوی، تمہاں تو سب دیوبند والے ہی ہیں، مکہ شریف مدینہ شریف میں کون سے بریلوی ہیں؟ سب وہی گواہ بنتے ہیں، وہی وکیل بنتے ہیں، وہی جو ہے کہ نکاح پڑھاتے ہیں۔ چلو نکاح تو لکھا فاضل بریلوی نے، نکاح تو ہندو بھی پڑھا سکتا ہے، بامن بھی پڑھا سکتا ہے، پھر بامن سے نکاح کیوں نہیں پڑھواتے؟ جیسے حضرت گنگوئی صاحب نے لکھا کہ یہ والا کوا کھانا جائز ہے جو گندگی نہیں کھاتا، تو فتوے لگانا شروع کر دیا۔ یا تھانوی صاحب نے لکھا کہ وہ نجاست چاٹ سکتے ہیں، ہاتھ پاک ہو جائے گا، یعنی مگر منہ تو ناپاک ہو جائے گا، یہ تھوڑی کہا نجاست چاٹو، ایک مسئلہ بتایا۔ تو فاضل بریلوی نے تو مسئلہ بتایا کہ نکاح بامن بھی پڑھا سکتا ہے، پھر پڑھواؤ بامن سے نکاح۔ مجدد وہ ہوتا ہے جو کسی کو ایک دم کافر نہ کہے جب تک کفر اس کا کنفرم نہ ہو۔ الحمدللہ اگر فاضل بریلوی مجدد ہیں تو میں بھی مجدد ہوں، اور سب مسلمان ہیں، دیوبند بریلی والے سب مسلمان ہیں، مکہ شریف والے ہی مسلمان ہیں۔ آپ یہ شک شبہ دور کرو بس۔